بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ تذکرہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ مشورہ کرنے کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے فرمانا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، معاذ اللہ ان سے اجازت طلب کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ صرف مشورہ طلب کرنا تھا، اور وہ بھی احتیاجی یا لا علمی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی امر میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ مشورہ طلب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس میں فرشتوں اور خلیفہ کا اکرام پایا جائے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ طلب کرنے میں فرشتوں کی عظمت شان واضح ہوتی ہے، اور خلیفہ کے متعلق مشورہ کرنے میں خلیفہ کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے۔ اس کی تخلیق سے پہلے ہی اس کا نورانی مخلوق میں ذکر ہو رہا ہے۔ حدیث مرفوع ہے کہ ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، مسند احمد، بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا۔ یہ مشورہ طلب کرنا بھی اسی حکمت کے پیش نظر تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی عزت افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا علمی یا احتیاجی کے طور پر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے امور میں مشورہ کریں۔ یہاں صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ صحابہ کرام کے مشورے کے محتاج تھے، بلکہ صحابہ کرام کی عزت افزائی کے لیے مشورے کا حکم دیا گیا۔ اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کریں۔ اعتراض۔ خلیفہ کا مطلب ہے پیچھے آنے والا، اور نائب خلیفہ کی ضرورت اس وقت درپیش آتی ہے جب اصل خود اپنے کام کرنے سے عاجز ہو۔ اصل کا عاجز ہونا یا اس کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے غائب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا مرض، تھکان وغیرہ کی وجہ سے۔ ان تمام معانی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانا درست نہیں۔ وہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پر موت کے وقوع کا تصور کرنا محال ہے۔ وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کہیں دور چلا جائے، غائب ہو جائے، یہ ہونا بھی ممکن نہیں۔ کہ وہ مریض ہو جائے، تھک جائے، عاجز ہو جائے، یہ بھی ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جواب، یہاں خلیفہ کا معنی پیچھے آنے والا نہیں بلکہ نائب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نائب ہو کر زمین و آسمان کی اشیاء میں تصرف کرنے والا ہو۔ نائب بنانے کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھی، وہ محتاج نہیں، بلکہ جن کی طرف خلیفہ بنانا تھا انہیں محتاجی تھی، اس لیے کہ انسان بہت زیادہ کدورتیں اور ظلمات جسمانیہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت مقدس ہے۔ فیض لینے والے اور فیض دینے والے میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ جب مخلوق میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی مناسبت نہیں، مخلوق کو وجود میں لانا بھی رب تعالیٰ کی مشیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی ان کے فیض لینے کا یہ اہتمام کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو واسطہ بنایا، جو اپنی نورانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے فیض لے کر اپنی بشریت کے وصف کی وجہ سے انسانوں تک وہ فیض پہنچا دیں۔
جس طرح انسانوں اور حیوانوں کے جسموں میں ہڈیاں اور گوشت ہے، ہڈیاں سخت ہیں، گوشت نرم ہے، ہڈی اپنی سختی کی وجہ سے گوشت سے غذا حاصل نہیں کر سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ہڈیوں اور گوشت کے درمیان پٹھے بطور واسطہ رکھے۔ پٹھے اپنے نرم حصے سے گوشت سے غذا حاصل کرتے ہیں اور اپنے سخت حصے سے ہڈی کو غذا پہنچاتے ہیں۔ نقطہ اس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے متعلق جو مشورہ کیا، اس سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں اور آپ کی تمام اولاد بھی مراد نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد سے بعض حضرات جو اس خلافت کے منصب کے اہل ہوں گے، یہ سب مراد ہیں، اور وہ افراد آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء و رسول اکرام ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام تمام کے تمام فردن معصوم ہیں، لیکن صدیقین، اولیاء، صالحین فردن تو معصوم نہیں، البتہ اجتماعی طور پر خطا سے محفوظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا اجتماعی فیصلہ امت کو قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس میں یہ استعداد پائی جائے، تو خود واضح ہوا کہ عورت کی فطرت سلیمہ اور طبیعت مستقیمہ اس قابل نہیں کہ جمعہ یا باقی نمازوں کی امامت یا خلافت یعنی حاکمیت اس کے سپرد کی جائے۔ عورت اپنی فطرتی اور طبعی کمزوری کی وجہ سے یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی۔ خلیفہ بنانے کا مقصد ہی تھا کہ وہ اللہ کے احکام مخلوق تک پہنچائیں اور رب تعالیٰ کے امر و نواہی کا نظام جاری کرے۔ مسلمانوں کی اکثریت جب اس نظام کو چاہنے والی ہو تو امت مسلمہ کا کفار پر غلبہ رہتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب مسلمان اپنے ایمان اور اعمال میں کامل ہوں۔ کامل ایمان کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو، اور اللہ کی راہ میں موت کی تمنا کامل اور غالب ہو۔ مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ خلافت راشدہ عدلیہ کے بعد مسلمانوں پر دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں راسخ نہ رہی۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے موت سے ان کے دلوں میں کراہت پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ کامل نہ رہا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بدحالی کا شکار ہو گئی، غیروں پر اس کو غالب رہنے کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ سنن ابی داؤد اور بہقی کی حدیث میں امت مسلمہ کی اس بدحالی کا ذکر نہایت ہی المناک صورت میں وارد ہے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، قریب ہے کہ کافروں کی جماعتیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کسی پیالے میں کھانا رکھا ہو اور اسے کھانے کے لیے ہر طرف سے لوگوں کو بلایا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن تم اس وقت سیلاب کے جھاگ اور اس کے خس و خاشاک کی طرح ہوں گے، یعنی ایمانی قوت و شجاعت تم میں باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب دشمن کے دل سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور کمزوری پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، بزدلی اور کمزوری کا سبب کیا ہوگا؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا، موت اسے ناپسند ہوگی۔ عرصہ دراز سے مسلمان اسی بدحالی میں مبتلا ہیں، اور موجودہ دور میں یہ بدحالی ایسی خوفناک صورت اختیار کر گئی ہے کہ اس کے نتائج کے تصور سے بھی دل لرز جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ہر دور میں نیک لوگ اصحاب علم و تقوی رہے ہیں، انہی کے دم قدم سے نظام دنیا چل رہا ہے اور دنیا کی بقا ہے، لیکن اکثریت جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو کم تعداد میں نیک لوگ بھی ہلاکت کی زد میں آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہلاکت ان کے لیے عذاب نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو نیک و بد سبھی اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، پھر جب
وہ اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک کا اٹھایا جانا اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق